السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی خاتم رسول ہے، مخدوم ہے وہی رب دول ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی لجک ہے، واللیل سجا گوش حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیس حضرت کی لچک ہے، عالم کو دیا عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی جو خبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
جس درد زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے بدولت ملی نے عزت و رفعت۔ جس درد زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے بدولت ملی نے عزت و رفعت۔ وہ محسن و غم محسن و غم خوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مکی مدنی الدربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی اس کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اس نعت کے اندر ایک لائن بتائی گئی ہے کہ کس درد زمانے میں تھی مظلومی یہ عورت، جس دور زمان میں ہونا چاہیے سب سے، جس درد زمانے مطلب دور، جس دور کے زمانے میں مظلوم تھی عورت، پھر جس کے بدولت ملی انہیں عزت و رفعت۔ مطلب کس کے بدولت انہیں عزت و رفعت ملی تھی، وہ کون تھے؟ وہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کتنا پیارا نام ہے، کتنی بار بتایا گیا اس میں کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی، وہ سب کا نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ بے شک پراؤڈ آف مسلم، الحمدللہ۔ شکر اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا، شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے ان 70,000 لوگوں میں شامل کریں، ہمارے پیرنٹس کو خاص کر کے، جس نے ہم سب کے لیے رات دن ایک کر کے محنت کر کے جو ہمیں اس لائق بنائے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس پیارے محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اور ان کے چاہنے والے اور ان کے لیے مر مٹنے والے سب پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رضیت باللہ ربی وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسلام دین۔ تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور بھائی کا نام ہے محمد واصف۔ میں ہوں ویسٹ بنگال اتر دناج پور سے نیئر کشن گنج، اور یہ بھائی ہے اتر پردیش سے شاملی ضلع سے۔ تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ دیکھیے یہی تو ہمارا دین ہے، ایک دوسرے کو کیسے کنیکٹیڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا اور علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کیے ہیں۔ تو آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور ہم سے انسان ہے، ہم سے غلطی ہو بھی سکتی ہے، پڑھنے میں ہو سکتا ہے اس کا معنی نہیں جانتے ہوں گے، انسان ہے ہم، اتنا نالج نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے معاف کیجیے گا۔ دو مصرے سناتا ہوں، 2 مصرے یعنی 4 لائن۔ آپ کو ان 4 لائن کا مطلب بتانا ہے ہمارے بھائیوں کو، سبھی کو، وہ بتائیں گے پھر ہم کو پتہ ہوگا نہیں ہوگا۔ میں بھی بولوں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ کو ان چیزوں کا مطلب پتہ ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ بتا دو گے، ٹھیک ہے؟ اور میں بھی بتاؤں گا اور آپ بھی بتاؤ گے انشاءاللہ۔ تو میں پڑھتا ہوں۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، بے شک۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تو نمازی بھی ہے، تیرے گھر میں ٹی وی بھی ہے، زان شوکت سے تو فریگی بھی ہے۔ تو نمازی بھی ہے، تیرے گھر میں ٹی وی بھی ہے، زان شوکت سے تو فریگی بھی ہے۔ نوجوان تیرے گھر میں تیری بیٹی بھی ہے، نوجوان گھر میں تیرے بیٹی بھی ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اس کا مطلب بتاؤ آپ۔ سب سے پہلے آپ نے کہیں پہلے لائن میں کہ کیا نام آپ تو نے نام محمد علی رکھ لیا۔ کہ ہم سب جو جیسے میرا نام محمد رضوان ہے، محمد تو رکھ لیے ہیں، بالکل۔ کیا ہمارا کام، کیا ہمارے اعمال، کیا ہمارے ایکشنز، کیا ہمارے سوچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ بالکل۔ کیا ہم دین، نام تو رکھ لیے ہیں، کیا ہمارا دین چلنا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے؟ ہماری وجہ سے ایسا نہیں کہ کوئی معذور انسان کو، کمزور انسان کو، دوسرے ریلیجن کو میری وجہ سے کوئی تو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے؟ بالکل۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ پرفیکٹ انسان، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا بہترین انسان جو ہر چیز اس کا پرفیکٹ، اس کو چھوڑ کے جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب کے سب خطا کار ہو سکتے ہیں، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کیوں نہ ہوں، چاہے دنیا کے کتنے بھی پڑھے لکھے انسان کیوں نہ ہوں، وہ خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے جس کو پرفیکٹ بنایا اس کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم محمد نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے ہیں، محمد جیسا ہمارا ایکشنز ہونا چاہیے۔ ہمارے پڑوسی بھوکے ہیں، ہمارے پڑوسی کھائے نہیں کھائے، ہمارے پڑوسی بیمار ہیں، کیا ہم اس کے بیماری کا خیر خواہ لیتے ہیں؟ کیا اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں؟ کیا اس کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں؟ کیا ہمارے جو فرض ہے، چاہے نن مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیا اس نے کھانا کھایا؟ کیا اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے؟ اور دوسری لائن کیا پڑھے اپنے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان؟ کیا یہی نام رکھ لینے سے کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے؟ جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی محمد نام ہے، کوئی احمد نام ہے، کوئی علی نام ہے، لیکن اس کی حرکتیں، اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہے کہ خود شرم آتا ہے کہ کیا یہ مسلمان ہے؟ تو یہ چیز ہے، ہمیں نام کے ساتھ ساتھ اپنا اہمیت بھی جاننا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان ہونے کا کیا فرض ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ ہماری وجہ سے ہمیں کیا کہا گیا کہ خیر خواہ امت ہو تم، اشرف المخلوقات ہو، کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہماری وجہ سے لوگوں کو جو ہے اچھے کام کا ڈائریکشنز ملے۔ ایسا نہیں کہ میری وجہ سے کوئی ڈی موٹیویٹ ہو، اور ایسا نہیں کہ ہم صبر بھی کرنا ہے، ہم اچھے کام کریں گے، ہم کو لوگ تانا ماریں گے، ہم کو لوگ کچھ سنائیں گے، ان چیزوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں خود اچھا بننا ہے اور دوسروں کو میرے وجہ سے میرے دیکھ کے وہ بھی موٹیویٹ ہوں۔ تو یہی چیز ہے، محمد اور علی کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا کام دین جیسا ہو، ہمارا جو عمل ہے، ایکشنز ہے، تو سب دین جیسا ہو۔ دین مطلب یہی ہے کہ ہم بھی، میرے وجہ سے ہر ایک بھائی، چاہے وہ مسلم ہو، نن مسلم ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ، کوئی بھی ریلیجن کا ہو، میرے وجہ سے فائدہ پہنچنا چاہیے، کسی بھی ریلیجن کا ہو۔ کوئی
ایسا نہیں کہ کسی ہندو بہن کے جا رہی ہے راستے سے اور میرے ایسے کردار ہو کے وہ راستہ چینج کر لیں، وہ ایسے، کیونکہ ہم نے ایسا بنا دیا اپنے آپ کو، ہماری جو سوچ ہے اتنا گھٹیا سوچ ہے۔ دلی میں سنیے تو محمد آفتاب نام کا ایک لڑکا نے ایک ہندو بہن کو فریج میں بند کر دیا تھا کاٹ کے، کیا مسلمان کی لگتا ہے پیس ایک انسان لگتا ہے کیا؟ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بھی بولے کہ جنا کے قریب بھی میں جاؤ، یہ بہت بے حیائی کا راستہ ہے۔ قرآن میں ڈائریکٹ ہے، اگر کوئی قرآن کا قسم کھا کے آپ کو بولے کہ میرے ساتھ جنا کرو اور میں وہ کروں، کیا بولتا ہے، آپ کو شادی کروں گا، یہ قرآن سب سے پہلے کہہ دیا کہ تم جنا کے قریب مت، دور دور تک مت بھٹکو، قریب تو دور کی بات، بولے قریب دور دور تک نہ بھٹکو۔ اگر آپ کو قرآن کی قسم دے کے، چاہے مولانا ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں آپ کو قرآن کی قسم کھا کے یہ بولوں کہ میں آپ کو شادی کروں گا، میرے ساتھ جنا کرو، تو آپ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے صاف صاف کہ تم اس کے دور دور تک نہ بھٹکو، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی کا راستہ ہے، اور ہم دنیا میں دیکھیں کہ اس کی وجہ سے لعنت ہوتے ہیں، اس وجہ سے جنگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کی قتل و غارت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، نہ خاندان کی عزت رہتی ہے، نہ سماج کی عزت رہتی ہے، نہ گاؤں کی عزت رہتی ہے۔ اگر 2-4 ایسے کیس نکل جاتے ہیں، یار تیرے گاؤں کے تو ایسے حالت ہے، تو یہی چیز ہے، یہ غلط چیزوں سے کبھی بھی آپ سوچیں گے کہ ہم جنا کر کے، ہم کوئی اگر قرآن کی قسم کھا لے آپ کے سامنے کہ ہم کو آپ کو شادی کریں گے، آپ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، تو کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، آپ اس کے اوپر وشواس نہ کریں۔ ایسا کیس کہیں بھی آئے، پلیز آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ قرآن پہ بلم مت ڈالیں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ تم دور دور تک نہ بھٹکو۔ یہ بہت بے حیائی استعمال کیا، بے حیائی اور بری راہ ہے۔ تو تیسری لائن تھی کہ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا، جیسے ہم 4 چیز فرض کیے ہیں ہم لوگ پر، اور یہ 4 چیز ہم لوگ پر یہ ہیں فرض ہے، جیسے کہ ہم قرآن کو سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، یہیں تک چھوڑ دیتے ہیں، اور 2 کام اور ہی امپورٹنٹ ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پھیلانا ہے۔ قرآن کا 4 چیز ہم پہ جو ہے فرض سمجھ لیجئے یہی ہے، لیکن ہم بھول گئے ہیں، صرف ہم تھوڑا بہت پڑھنے سیکھ جاتے ہیں، اور میں بھی خود کی بات کروں، اتنا اچھے سے بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں، اور اس پہ ہم کیا تلاوت کرتے ہیں، بس یہی تک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نصیب جب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، تب اس کے بعد ہم کہیں اپنے بزنس میں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے قرآن رکھا ہوتا ہے، کہیں کوئی مر جاتا ہے تب ہمیں یاد آتا ہے، کسی کی کچھ ہوتا ہے تب یاد آتا ہے، کہیں گھر بنا رہے تب یاد آتا ہے، 2-4 بچوں کو لا کے پڑھاتے ہیں، ایسا نہیں بھائی، یہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے ہم عمل کریں گے۔ عمل کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایکشنز، جو کام ہے ہمارا، جو کام میں دکھے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم میرے وجہ سے کوئی بھی ماں بہن کی عزت نہ لوٹے، میری وجہ سے کسی کی عزت خراب نہ ہو، میری سوچ کی وجہ سے کسی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کسی کی بھی عزت میں کوئی خرابی نہ آئے، میری وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسا انسان بنے تو سامنے والا سوچے گا نہیں یہ قرآن والا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے تو 4 چیز کیا کیا ہے یاد رکھیے گا۔ قرآن آپ نے بولا قرآن گھر میں رکھ لیا ہے، مطلب یہ چیز ہے کہ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر کے رکھ دیا، یعنی کہ گھر میں قرآن ہے، میرے گھر میں قرآن ہے، اور سجا کے الحمدللہ رکھ ہم دی ہیں، 4 یا 5 بھائی بہن ہیں، سب کے گھر میں ایسے ہیں، تو میں اپنے اوپر لے کے چلتا ہوں، میرے گھر میں ہم 4-5 بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے، میرے گھر میں قرآن ہے، میں اگزامپل میں بتا رہا ہوں، میرے گھر میں قرآن ہے، میرے گھر میں 5-4 قرآن ہے، 3-4 میکسیمم ہوگی، تو اگر میں انہیں سجا کے رکھ دوں، میں انہیں ایسے ہی رکھ دوں، پڑھوں نہ، تو کیا ہوگا، مجھے اس کا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، پھر گھر میں قرآن رکھی کیوں ہے، تو نے قرآن پڑھی کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھی ہے تو اس کے دن روز تلاوت کرو، ہو سکے تو 5 ٹائم تلاوت کرو، ایک رکوع روز 5 ٹائم میں پڑھو، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی ٹائم ملے پڑھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب بھی ٹائم ملا آپ کو پڑھو۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن بھی نہیں ہے، قرآن ہے اور نماز میں بھی نہیں جا رہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا، اللہ کی لعنتیں برسے گی۔ پھر 4تھی لائن تھی کہ نوجوان گھر میں تیری بیٹی بھی ہے اور تیرے گھر میں ٹی وی بھی ہے۔ آج کل اس میں یہ نہیں کہ دیکھیے ٹی وی اس بات سے مطلب کہ یہ ٹی وی رکھنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹی وی رکھیں، صحیح چیز کے لیے استعمال کریں،
अब जैसे गलत चीज़ हो रहे हैं, कितने गंदे गंदे अभी गाने आ रहे हैं, इतने गंदे गंदे मूवी आ रहे हैं। चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचे वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो जिस चीज़ से नुकसान हो, टीवी रखना कोई गलत चीज़ नहीं है, उससे हम अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, कहीं का खबर भी देखते हैं, कोई चीज़ का प्रोग्राम होता है उसकी वजह से हम अवेयरनेस भी हासिल कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम है वहाँ से नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ गलत नहीं है। टीवी का सही इस्तेमाल करें। जो भी टीवी है, आईफोन है, फ़ोन है, जो भी आपके अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत हमारे होगा। दिल में यही रखे कि हमारे घर में नौजवान, हमारी बेटी बहनें, हाँ, ऐसा नहीं सब करना। है, ठीक है। उस हिसाब से हाँ देखें। टीवी रखें। टीवी का मतलब यही है कि आप उस पर कोई भी दीनी प्रोग्राम देख सकते हो, कोई अच्छी न्यूज़ खबर वगैरह हो क्या जो चल आपको रहा है, क्या नहीं है, अच्छी खबर आप उसमें entertainment करे, देख जो भी सकते करे। हो, ठीक है। पर लेकिन इस चीज़ का एहतराम करते हुए रखें कि हमें कोई भी चीज़ पे गलत नहीं देखनी है, क्योंकि हमारी अब खुद की भी फैमिली है, हमारी माँ बहनें हैं, हमारी वालिद बच्चे साहब हैं हैं, क्या? बच्चे हाँ। हैं। तो जैसे हम अमाल करेंगे फिर बच्चों पे वही असर जाएगा। देख के बच्चे वही तो करेंगे। इन चारों लाइन का मतलब रिजवान भाई ने आपको बहुत अच्छे से बताया। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी को समझ में आया होगा। और इसके बाद रिजवान भाई आपको बताएंगे, फिर उसके बाद जो है हम वीडियो को अपनी एंड करेंगे। ठीक है गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम कुरान पढ़ें, उसको समझें, उसकी तिलावत करें, ठीक है। 4 हम चीज़ आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कुरान को सीखना है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद समझना है, बिल्कुल। यानी सीखने के बाद तिलावत भी करना है और और समझना है। उसकी 2 तो चीज़ हो गया, हम यही करते हैं। समझते नहीं, लेकिन ज़्यादातर समझते लोग नहीं। जो 2% 3% तक इतना तक करते हम हैं। क्या करते हैं, उस बस पे पढ़ अमल लेते नहीं हैं, करते। अरबी पढ़ ली बस खत्म। पर उस उसमें- अरबी में क्या बोल रहे हैं, उसकी तफसीर क्या, वो हम नहीं समझते। सही बात। तो फिर उसको हमको क्या करना है, अमल में लाना है। अमल में अमल मतलब होता है काम। जो हम डेली रूटीन में काम रूटीन करते में। हैं। जैसे कुरान में बहुत दफ़ा अमल की बात कही है। बिल्कुल। जैसे बोला इन्नमल, क्या है वो सूरत यार, भूल गए मैं। मतलब इन्नमल अमाल की दारोमदार हाँ, इन्नमल आमालु बिन्नियत। इन्नमल आमालु बिन्नियत। तो यही है कि अमाल जो है, हमारा काम जो है, जो हमारा नीयत है, वो काम हमारा कैसा चलेगा। जैसे हमारी नीयत है वैसे हम काम वैसे करेंगे। चलेगा। तो हम अगर बोलेंगे हम मोहम्मदी हैं, हम अल्लाह वाले हैं, तो हमारे काम में भी तो वो दिखना चाहिए। इसीलिए फरमाया है कि नियतों का दारोमदार इस पर, अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो अमल का मतलब यही तो होता है, काम होता है। अमल का मतलब होता है काम, ठीक है। जैसे हमारी नीयत है वैसे हम काम करेंगे। अब बोलेंगे मैं आशिक रसूल हूँ, आप नमाज नहीं पढ़ रहे। अब बोल रहे हैं हम आशिक रसूल हैं, हम रोज़ा नहीं रख रहे। हम आशिक रसूल हैं, हम दूसरे की बहन की इज्जत नहीं करते हैं, दूसरे रिलीजन की इज्जत नहीं करते हैं, दूसरे रिलीजन को कैसे हम मदद करना चाहिए वो नहीं है। हम एजुकेशन में पीछे हैं, हम हर चीज़ में पीछे हैं, हम गरीब हैं। तो ये चीज़ कब होगा, जब हम बिजनेस करेंगे और कुरान में कि तुम ऐसे दिन गुजारो कि ये लास्ट दिन हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अमाल ही ठीक नहीं है। अमाल ठीक हो गए तो नीयत भी ठीक होगी। नीयत ठीक होंगे तो अमाल ठीक होंगे। नीयत अगर आपकी अच्छी है तो अब अमाल मतलब होता है काम। भाई मेरा नीयत है कि हम किसी का भला करेंगे, तो हम तब ना काम करेंगे। हमें नीयत ही नहीं रहेगा तो फिर काम कहाँ से होगा। तो यही चीज़ है कि हम नीयत करें। नीयत मतलब होता है अमल। और चौथा ठीक है, क्या था काम। कि सिखाना, दूसरों को उसके बारे में बताना, सिखाना। जैसे हम अमल करेंगे, अगर समझ लिए किसी को तकलीफ पहुंच रही